علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی 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 حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين غالب على كل غالب أبو الحسنين علي بن أبي طالب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا انتہائی قابل تعظیم مومنین کرام، واجب العزت عزاداران سید الشہداء، شکر ہے رب ذوالجلال کا جس نے ہمیں ذکر اہل بیت کی توفیق عطا کی ہے۔ دعا گو ہوں جتنے بچے، نوجوان، بزرگ مقامی علاقے سے اور دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے، مولا آپ سب کو بارگاہ بطور سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ شہنشاہ لطیف کے سین کی یہ مجلسیں جس میں بڑی تعداد میں ہمارے قابل احترام اہل سنت بھائی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھ کر ذکر حسین سنتے ہیں، تمام اہل سنت بھائیوں کے لیے دعا، مولا ان کے گھروں پہ برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے۔ ہر علاقے کی، پورے صوبے سندھ کی نمائندگی یہاں موجود ہوتی ہے۔ مولا آپ سب کو آپ کے مقامی علاقوں اور گھروں میں بھی برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ ان مجالس کے لیے خصوصاً واجب الاحترام سادات لطیفی، بچے، بڑے، بزرگ، سب کے لیے میری دعائیں۔ مالک آپ سب کی یہ خدمت بارگاہ امام زمانہ میں قبول فرمائے۔ اسکاؤٹ کے کیڈٹس آپ کی خدمت کر رہے ہیں، کیمرہ مین، ساؤنڈ آپریٹر آپ کی خدمت کر رہا ہے، پروردگار انہیں رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ خصوصی دعائیں اپنے محسنوں کے لیے، بابا سائیں ناز لطیفی، سائیں گدا شاہ، فیدا شاہ کے لیے، بابا سائیں وقار سائیں کے لیے، سائیں خاور شاہ کے لیے، اور خصوصاً اس بیماری کی اور ناتوانی کی حالت میں پورے عشرے کو بابا رضا سائیں نے جس طرح سنبھالا ہوا ہے، پاک بطول انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آخر میں خصوصی دعا میرے محسن، میرے مربی، مجھے پٹشاہ میں لانے والے اور پٹشاہ میں متعارف کرانے والے میرے محسن بابا ناظم سائیں کے لیے مولا انہیں صحت، سلامتی، طول حیات عطا فرمائے۔ ہر سانس میں ایک دعا، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایک بلند صلوات دیجیے۔ سائیں آج کی اور کل کی دو تقریریں ہیں میرے پاس، اور خصوصاً اب آج کے بعد تو کل ہی کی تقریر رہ گئی ہے، تو کل اگر مجھ پہ احسان فرما کر آپ 1.5 گھنٹہ پورا دیں، کیونکہ کل 2 مجلسیں ایک میں ضم کر کے مرشد لطیف کی 2 بیتوں پر میں
پڑھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ پورا آپ کی امانت آپ کے حوالے کر دوں۔ آج آپ سے مجھے بابا رضا سائیں سے خصوصی رہنمائی چاہیے۔ پہلے تو یہ کہ یہ لفظ راگ پورب ہے یا صحیح اس کا تلفظ کیا ہے؟ پورب۔ پورب مانے مشرق، تو راگ پورب سے 4 سال میں اتنی مشکل بیتیں ہیں راگ پورب کہ 4 سال میں نہیں پڑھ سکا۔ پہلی بار اس سال کوشش کر رہا ہوں راگ پورب سے ایک بیت اٹھا کر، جس کے اندر آج کی جو مجلس ہے وہ شاہ لطیف کا خصوصی پیغام تمام نوحے خان، ماتمی، عزادار، خاص طور پر جو قافلے لے کر دور دور تک پیدل چلتے ہیں، سبیلیں لگانے والے، سبیلوں پہ 10-10 گھنٹے پانی پلانے کی ڈیوٹیاں دینے والے، غازی کا علم اٹھانے والے، اور پھر وہ جو دن رات جاگ جاگ کر بغیر مائک اور لاؤڈ اسپیکر کے قافلوں میں لوحے پڑھنے والے، میں اس کیفیت کو جانتا ہوں سینے پہ کیا بوجھ ہوتا ہے بغیر مائک کے لوحے پڑھنے والوں کا۔ ان تمام کو سیلوٹ کے طور پر یہ بیت ہدیہ کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو اس میں بابا رضا سائیں شبیر بھائی بھی بیٹھے ہیں اور آج بھائی سرفراز آئے ہیں۔ مولا آپ کو ہمیشہ سرفراز رکھے۔ تو راگ پورب سے اقبال نے ایک لکھا پیام مشرق، 19ویں صدی میں 370 سال پہلے پیام مشرق شاہ لطیف دے رہے ہیں راگ پورب میں، اور مشکل ترین لائنیں ہیں۔ شاید چونکہ رسالے میں لکھا تھا تو سر پورب سے 3 لائنوں میں ہو سکتا ہے میں 13 غلطیاں کروں گا، لیکن مجلس اسی پہ پڑھوں گا۔ مرشد لطیف کہتے ہیں جہڑے تہڑے حال سے ونجاں پیر بھری، پیر بھرے، جہڑے تہڑے حال سے ونجاں پیر بھرے، جہڑے تہڑے حال سے ونجاں پیر بھرے۔ سبق یاد کر رہا ہوں۔ قضا جا کریم جی کہیں کھاں کین ٹرے، قضا جا کریم جی کہیں کھاں کین ٹرے، جے کی لکھیو لوح میں پاریاں سو پرے۔ تو آج تو شاہ جی فرسٹ ڈویژن دیں گے۔ اب اس کے اندر جو لفظ ہیں ان کو میں نے قرآن سے ڈھونڈا، کتنی مشکل سے ہے اور مرشد نے میری مشکل کشائی کتنی کی ہے۔ مرشد لطیف کہتے ہیں جہڑے تہڑے حال، چل اس کی طرف۔ آہستہ پڑھوں گا، زور سے تم نے داد دی۔ جہڑے تہڑے حال سے چل اس کی طرف، چاہے تیرے پیر بوجھل ہیں چاہے ہلکے ہیں۔ اب یہ لائن لے کر میں جا رہا ہوں سورہ توبہ میں، اور سورہ توبہ کہہ رہی ہے اعلان کر کے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم فی الارض۔ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی سبیل میں نکلو تو تم تھک کر زمین پہ بیٹھ جاتے ہو۔
بہانے کرتے ہو، ہماری یہ مجبوری ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم کام میں مصروف تھے، ہمارے کاروبار کا مسئلہ۔ پیغام پہنچ رہا ہے مجھے لطیف کا؟ ہمارے کام کاروبار کا مسئلہ ہے، ہماری یہ مجبوری ہے، اب سردی زیادہ ہے، اب گرمی زیادہ ہے۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے جہڑے تیڑے حال میں نکلو اللہ کی سبیل میں، جہڑے تیڑے حال میں نکلو اللہ کی سبیل میں۔ 40 سال پروفیسر عبدالحکیم نے تمہیں سبیل کے معنی سمجھائے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ اب میں پھر سمجھاؤں؟ کون مومن ہے ان پڑھ سے ان پڑھ مومن جو نہیں جانتا سبیل کون ہے؟ کن ہستیوں کو اللہ کی سبیل کہا ہے؟ کون ہے اللہ کا راستہ؟ اور ابھی عمار بھائی پڑھ بھی گئے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تمہیں جب کہا جاتا ہے کیا ہو گیا ہے؟ ساقل تم، ثقل سے ہے بوجھ، ساقل تم، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی سبیل میں نکلو تو تم بوجھ بن کر بھاری قدموں سے بوجھل ہو کر زمین پر بیٹھ جاتے ہو، بہانے بناتے ہو، بہانے کرتے ہو۔ اب آئیے اس کے ساتھ اگلی آیت۔ اب شاہ جی آج آپ دل سے گہرائی سے مجھے دعا دیں گے، اتنا مشکل ورک، پیپر ورک کر کے یہ مجلس پڑھ رہا ہوں کہ جہڑے تہڑے حال سے اوریجنل یہی کا یہی اگر قرآن سے پڑھوں تو پھر مان لینا کہ محنت نہیں، کوئی غیب عطا کر رہا ہے۔ یہی کا یہی قرآن سے جہڑے تہڑے حال، جہڑے تہڑے تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ کی زبان سمجھ رہے ہیں۔ جہڑے تہڑے حال سے، یہی کا یہی سورہ توبہ سے پڑھوں گا، یہ سندھی میں ہے وہ عربی میں ہے۔ جہڑے تہڑے حال سے، اب محکم آیت، محکم اسے کہتے ہیں جس میں شریعت کا حکم موجود ہو۔ محکم آیت ہے سورہ توبہ کی اور وہ کہہ رہی ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم۔ انفروا، نکلو، نکلو، چلو، نکلو، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو۔ زہرا تمہیں آباد رکھے، مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی قدر کرو گے۔ بطول تمہارے گھروں کو آباد رکھے، تمہارے ذوق بلند ہیں، فکر بلند ہیں۔ جہڑے تہڑے خفافاً و ثقالاً، خفیف کہتے ہیں ہلکا پھلکا، ثقیل کہتے ہیں وزنی بھاری۔ قرآن کہتا ہے انفروا خفافاً و ثقالاً، نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کی سبیل میں نکلو، اس سبیل کے راستے پر، چاہے ہلکے ہو، چاہے بوجھل ہو، چاہے پریشانیاں زیادہ ہیں، چاہے پریشانیاں کم ہیں، چاہے مجبوریاں زیادہ ہیں، چاہے مجبوریاں کم ہیں، چاہے پیروں میں زنجیریں پڑی ہیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں، چاہے جس حال میں ہو، نکلو جہڑے تہڑے حال سے، نکلو اللہ کی سبیل میں۔ اور آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے تمہارا یہ نکلنا تمہارے لیے خیر ہے، خیر ہے۔ ایک ایسا لفظ پڑھ رہا ہوں ایسی ترکیب سے کہ جس ترکیب سے کبھی نہیں پڑھا گیا اس آیت پر۔ تمہارا یہ نکلنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، تمہارے اس نکلنے سے ہمارے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں تم سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے۔ جہڑے تہڑے حال سے نکلو سبیل کی طرف، نکلو اللہ کی راہ میں، اور جب نکلو گے تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے۔ ادھر رب کہہ رہا ہے نکلو خیر کی طرف، ادھر مؤذن کہہ رہا ہے حیا علی خیر العمل۔ میں سمجھا تھا شاید مجھے محنت کرنی پڑے گی، لیکن تمہارے ذوق اتنے
بلند ہیں کہ تم اس ترکیب لفظی سے بھی پہنچ گئے ہو. تمہاری معرفت بلند ہے. لطیف کا شہنشاہ کا کرم ہے تمہارے دل و دماغ پر. پھر کہہ رہا ہوں رب کہہ رہا ہے نکلو خیر کی طرف. مؤذن کہہ رہا ہے آؤ خیر کی طرف. رب کہہ رہا ہے نکلو خیر کی طرف. مؤذن کہہ رہا ہے حیا علی خیر العمل، آؤ خیر کی طرف. رب بھیج رہا ہے خیر کی طرف، مؤذن بلا رہا ہے خیر کی طرف. اب درمیان میں کوئی تیسرا ہے جو کہہ رہا ہے حیا علی خیر العمل بدعت ہے. مجھے نہیں معلوم یہ مؤذن کے خلاف ہے یا رب کے خلاف ہے. مجھے نہیں معلوم مؤذن کے خلاف ہے یا رب کے خلاف ہے. رب کہہ رہا ہے نکلو خیر کی طرف، مؤذن کہہ رہا ہے آؤ خیر کی طرف. حیا علی خیر العمل، آؤ خیر کی طرف، خیر کی طرف. تو جو بدعت کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ رب کا مقصد بھی جانتا ہے، مؤذن کا مقصد بھی جانتا ہے. جانتا ہے جان بوجھ کے. لطیفی کا خصوصاً بہت شکر گزار تمام سادات مؤذن دور دراز سے آئے ہوئے شاہ لطیف کے پاکیزہ مہمان، ان سب کو دعائیں دے کر رب کہہ رہا ہے نکلو خیر کی طرف، مؤذن کہہ رہا ہے آؤ خیر کی طرف. ادھر سے رب بھیج رہا ہے خیر کی طرف، ادھر سے مؤذن بلا رہا ہے خیر کی طرف. اب درمیان میں ہے کوئی جو جانتا ہے کہ رب بھیج کس طرف رہا ہے، مؤذن بلا کس طرف رہا ہے. وہ اس خیر کی معرفت جانتا ہے. یہ خیر کس کا نام ہے جانتا ہے، خیر کس کا نام ہے. اور اس لیے جان بوجھ کر وہ کہہ رہا ہے کہ حیا علی خیر العمل بدعت ہے. اب میں رک کر صرف ملنگوں کے لیے ذاکری کا لفظ کہہ رہا ہوں کہ کہہ رہا ہے حیا علی خیر العمل بدعت ہے. بدعت بدعت کہہ کر اس آواز کو ٹھکرا رہا ہے. تو پھر مجھے کہنے دو جو مسجد سے خیر کو قبول نہیں کر رہا وہ مجلس کی نیاز کیسے قبول مسجد سے خیر قبول نہیں کر رہا وہ مجلس کی نیاز کیسے قبول کرے گا. صلوات بھیجے محمد عالم. مرشد لطیف کہتے ہیں جہڑے تہڑے حال سی نکلو نکلو. اور قرآن کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم. جاہدوا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یاد کریں، یاد رکھیں. گہرائی میں ڈیپلی گرامر میں جائیں گے تو اس کے معنی جہاد کرنا نہیں، مجاہدہ کرنا ہے. مجاہدہ اور ہے، جہاد اور ہوتا ہے. مجاہدہ باب مفاعلہ سے ہے. باب مفاعلہ کے گرامر میں دو فاعل ہوتے ہیں، دو مفعول ہوتے ہیں. اور دو فاعل جیسے مصافحہ، تو دو آدمی مصافحہ کرتے ہیں نا، دونوں آدمی فاعل بھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مفعول بھی ہیں. مقاتلہ دو لڑتے ہیں، دونوں فاعل بھی ہیں، دونوں مفعول بھی ہیں. مجاہدہ مجاہدہ وہ کہہ رہا ہے اس طرح نکلو اللہ کی راہ میں کہ ایک دوسرے کی کوشش میں سہارا بنو، مدد کرو. یہ لفظ آگے کام آئے گا جہاں مجھے اہم بات کہنی ہے، اس لیے تمہارے ذہنوں میں میں نے پہنچا دی ہے. ایک دوسرے کا سہارا بنو، نکلو اللہ کی راہ میں. اب قبلہ جس کے فہم شعور کو سبیل کا جو مطلب سمجھ میں آئے اس کے مطابق اس بیت کو لیں اور اس آیت کو لیں. جس کا جو فہم ہے اس کے مطابق لو، آپ کو اختیار ہے. مگر غور کرنا تو ہمارا حق ہے. ہم شیعہ مسلمان ہیں، ہم بھی حج کرتے ہیں اور سارے مسلمان کعبے میں حج کرتے ہیں. خاص طور پہ اس مجمع میں جو سارے شیعہ سنی بھائی حج کر چکے ہیں، کم از کم تمہارا تو تجربہ ہے. تم تو مجھے بتاؤ گے نا کہ کعبے میں جب حج کرتے ہو دو پہاڑوں کے درمیان سعی کرتے ہو، پیدل چلتے ہو، دو پہاڑوں کا کتنا فاصلہ ہے؟ حج کیا ہے نا جنہوں نے، ان کو تو پتا ہے نا. دو پہاڑوں میں سعی کرتے ہو شیعہ سنی بھائی، تو جب سعی کرتے ہو دونوں پہاڑوں کا کتنا فاصلہ ہے؟ تعداد کتنی ہوتی ہے؟
30 लाख 35 लाख 30 लाख 35 लाख लिमिटेड तादाद है। दो पहाड़ों का फासला पता करो कितना फासला है, और जब वो फासला और वो चलने की रफ्तार और वो तादाद मालूम हो जाए तो फिर मेरे साथ चल और पता कर नजफ से करबला का कितना फासला है। खुदा के लिए पहुंचो पहुंचो और फिर दाद देना, मुझे समझना फिर दाद देना। मुश्किल तरीन बैत पूरे अशरे की मुर्शिद से लेके तुम्हें हदिया कर रहा हूँ, और उसको निभाने के लिए किन राहदारियों से गुजरना पड़ रहा है। पहले दो पहाड़ों के दरमियान टोटल फासले को पैमाइश करो, कितना है, कितनी तादाद वहाँ सही कर रही है, और फिर चल के देखो नजफ से करबला का फासला कितना है। और जब फासला पता चल जाए फिर ये पूछना तादाद कितनी है, लाखों में है या करोड़ों में। लाखों में है। मौला तुम्हें आबाद रखे, बहुत बेदार ज़हन होकर पहुंच रहे हो। तादाद लाखों में है या करोड़ों में। जब ये दोनों फिगर आ जाएं तो फिर आफाकी का जुमला सुनो, जहां 35 लाख दो पहाड़ों के दरमियान सही कर रहे हैं, वहां हर साल खबरें मिलती हैं कितने लोग गिरे हैं, पैरों के नीचे कुचले गए, कितने जख्मी हुए, कितने जख्मी हुए, कितने जख्मी हुए। 1400 साल से नजफ से करबला पैदल काफिले जा रहे हैं, आज तक एक खबर नहीं आई कि कोई सवार नीचे गिर के मरा हो, कोई सवार पैरों में कुचला गया हो। इसलिए कि मरकज से तरबियत मिल रही है, जो थक जाता है दूसरा सवार उसे सहारा दे रहा है। तशरीफ फरमा है, कितने ऐसे मनाजिर हैं कि एक सवार अपने बूढ़े बाप को व्हील चेयर पे लेके चल रहा है। व्हील चेयर चलाने में ताकत लगती है, जोर लगता है, सफर बड़ा तवील है, नजफ से करबला है, उसका बाप है, उसका बाप सवार का बाप है, वो व्हील चेयर पे लेके चल रहा है। दूसरे सवार ने चेहरा देखा, जिस्म की हालत देखी, उसने कहा है तो इसका बाप, मगर है तो दोनों हुसैन के हुसैनी। व्हील चेयर चला चला के थक गया, आगे बढ़ के कहता है अब तू थोड़ा आराम कर, मैं तेरे बाबा की व्हील चेयर लेके चलता। मुजाहिदा करो अल्लाह की राह में, एक दूसरे का, मुर्शिद लतीफ कह रहे हैं, टेढ़े टेढ़े हाल सी एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे का सहारा बनो। दो पहाड़ों के दरमियान सही करते हैं। सब हाजियों के अपने कैंप होते हैं, अपने काफिले होते हैं, अपने काफिले होते हैं, अपने कैंप होते हैं, अपना सामान होता है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कितना अरेंजमेंट किया होगा गवर्नमेंट ने, लेकिन जब दो पहाड़ों के दरमियान सही करते हो, पैदल चल रहे होते हो ना, पैदल चल रहे होते हो ना, जब वो पैदल चलते हैं, सही करते हैं, जाहिर है गर्मी भी होती है, प्यास भी लगती है, इंतजार करते हैं रुकने हज मुकम्मल हो, अपने खेमे में जाएं, अपने कैंप में जाएं, अपनी बोतल खोलें, अपना पानी पिए, अपनी बोतल खोलें, अपना, न कोई पानी पूछ रहा है, न कोई खाना, क्या सुन रहे हो। और ये नजफ से करबला काफिले चले जा रहे हैं, इधर से सवार जा रहे हैं, घरों से आजादार निकल रहे हैं, कोई दस्तरखान बिछा रहा है, कोई सबील लगा रहा है, कोई सवार के पैर धुला रहा है, कोई सवार के हाथ धुला रहा है। और अगर मैं उनसे पूछूं ये सब क्यों कर रहे हो, एक जवाब आता है कि बस हुसैन की मां राजी हो जाए। कज़ा या करीम, उस करीम की कज़ा का फैसला है, किसी छोटे और बड़े के कहने से नहीं बदलेगा। उस करीम की कज़ा का फैसला है, नहीं बदलेगा।
میں کالے کپڑے پہننے والے ماتمی عزاداران حسین کا ذاکر کالے کپڑے پہن کر ممبر پہ بیٹھا. شاہ جی مجھے بیت کی صرف ایک لائن یاد ہے، اور ظاہر ہے آپ بھی جاگے ہوئے تھکے ہوئے اور طبیعت کی ناسازی کے ساتھ اس عشرے کو لے کے چل رہے ہیں. اگر کمپیوٹر میں آ جائے تو بیت پوری کر دیجیے گا، نہیں تو پھر میں ایک مصرے سے کام چلاؤں گا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمہارے پورے ریجن میں تمہیں عزاداری کی تہذیب شاہ لطیف نے دی ہے. اب مجھے صرف ایک لائن یاد ہے، کنڈا منہ پیرن میں توڑے لکھ لگن. پتہ نہیں اب کسی کو یہ پوری بیت یاد ہے یہ؟ ہاں ہاں یہی بیت ہے. ہاں صحیح شیخ یہی بیت. ہاں مائک پہ پڑھیں. کنڈا منہ پیرن میں توڑے لکھ لگن، کنڈا منہ پیرن میں توڑے لکھ لگن، چپوں آنگوچے نہ مڑے، چپوں پیرن منج چپن، ہیندے داں پرن جتی جات نہ پائیں. یہ تہذیب مرشد لطیف نے تمہیں دی ہے. مرشد لطیف نے، میں تو کراچی سے آتا ہوں نا، مگر بھٹ شاہ کی سڑکیں کیسی ہیں یہ تو بھٹ شاہ والے جانتے ہیں نا. جو باہر سے آئے ہیں یہ تو وہ جانتے ہیں نا بھٹ شاہ کی سڑکوں کی کیا حالت ہے. میں نے تو دیکھا بھی نہیں، مگر تم تو چل رہے ہو نا ننگے پیر، جا رہے ہو نا، پیر زخمی ہو جاتے ہیں نا، پیر چھلنی ہو جاتے ہیں ان سڑکوں پہ چلتے ہوئے جو حالت ہے. مگر یہ کس نے سکھایا ہے کہ چاہے لاکھوں کانٹے لگ جائیں، پیر زخمی ہو جائیں، مگر میں مولا کے راستے پر ننگے پیر چلوں گا. کچھ بھی ہو جائے تو وہ مرشد لطیف نے تمہیں تہذیب دی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے اس قضا کریم کی قضا کا فیصلہ ہے. لو پھر میں ذمہ داری سے، ظاہر ہے یہ وہ مرکز ہے جہاں تمام شیعہ سنی بھائی بڑی محبت سے سارے شاہ لطیف کے فقیر چاہنے والے محب ہیں، تو تمام کو میں یکجا کر کے قرآن سے سب سے سپرلیٹ فیصلہ پڑھ رہا ہوں. پورے قرآن کا اس کریم کی قضا کا سب سے بڑا فیصلہ، وہ فیصلہ جس فیصلے کے اندر رب ایک رتی برابر رعایت نہیں دے رہا، وہ فیصلہ پڑھ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے کریم رب نے فیصلہ کیا ہے کہ بس میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یار تم نے اس پر اتنی داد دی ہے، مولا تمہیں آباد رکھے، ذوق عطا کرے. تیرے کریم رب کا فیصلہ ہے بس میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. شیعہ مذہب کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ہم شیعوں کا جو عقیدہ اور ایمان ہے وہ پڑھ رہا ہوں. اس کریم رب کا فیصلہ، مگر فیصلہ کریم رب نے عرش سے نازل کیا. میں ہوں زمین کی ناعقل مخلوق، میں نے اس فیصلے کو سنا، میں نے مصلی بچھایا، دن رات سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، سارا دن روزہ، ساری رات عبادت، سارا دن سجدہ، ساری رات عبادت. شاید اس طرح نہ سمجھو، نہج البلاغہ پڑھتا ہوں. علی گئے اپنے ایک مومن کی دعوت پر، ساتھ میں سلمان، ابو ذر، عمار. مومن نے دسترخوان لگایا، علی نے مومن کی دعوت کے دسترخوان پہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں، بار بار اس مومن کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں. علی چہرہ دیکھ کر مسکرا کے کہا تو نے دعوت تو کی ہماری، لیکن تیرے چہرے سے کوئی پریشانی لگتی ہے. اگر پریشان ہے تو بتا، علی آ گیا. اگر پریشان ہے تو بتا. علی قضا جا کریم کو سمجھانے کے لیے یہاں سے گزر رہا ہوں. نہج البلاغہ کے یہ سیکنڈ پارٹ کے اندر یہ چیز ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. علی نے کہا کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے ذاتی تو کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر میرا بھائی ہے، اس کے بیوی ہے، بچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، مگر مولا وہ
اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، سارا دن روزے میں ہوتا ہے، ساری رات مصلے پر ہوتا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس کی بیوی اپنے بچوں کے لیے پریشان، ہم خاندان والے سمجھا سمجھا کے مر گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے 24 گھنٹے بس روزہ راتوں کی عبادت، روزہ راتوں کی عبادت۔ علی نے کہا اسے بلاؤ، بلا کے جب سامنے بٹھایا، علی نے کہا یہ سب کچھ کرتے ہو؟ اس نے کہا جی کرتا ہوں۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا مولا آپ کی پیروی میں کر رہا ہوں۔ کہا میری پیروی میں کیسے؟ کہا مولا آپ بھی تو پورا سال سارا دن روزہ رکھتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ جھڑک کر علی نے کہا بے وقوف، تو کوئی میرے جیسا ہے؟ میرے جیسا ہے؟ ہم تو حجت خدا ہیں، مصلے پر بھی ہم ہیں، پہاڑوں کی غار میں بھی ہم ہیں، پکارنے والوں کے پاس بھی ہم ہیں، ہم تو حجت خدا ہے، تو کوئی میرے جیسا ہے؟ ان بیوی بچوں کے لیے کام کر جا کر یہ بھیک مانگے اور تو عبادت کرتا رہے۔ میں تو لگ گیا صحیح عبادت میں، رب کا فیصلہ ہے، بس میری عبادت کرو۔ میں عبادت میں لگ گیا، فوراً رب نے پھر مجھے سرگوشی کر کے کہا تو یہ مطلب سمجھا تھا؟ میں نے کہا مالک آیت ہے تیری، جو سمجھ میں آیا میں شروع ہو گیا۔ رب نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہے، اور بھی زندگی کے مسائل ہیں، اور بھی تیرے اوپر فرائض ہیں، اور بھی دنیا کے حقوق ہیں، یہ نہیں کرنا۔ مالک پھر کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ مجھے کہا اگر تو سچے دل سے میری عبادت کرنا چاہتا ہے تو میری نعمت کا شکر ادا کر۔ جتنی آسانی سے تو پہنچا ہے اور تو نے قدر کی ہے، بطول تجھے آباد رکھے۔ وہ کہہ رہا ہے اگر سچے دل سے میری عبادت کر رہا ہے تو میری نعمت کا شکر ادا کر۔ نعمت کا کیا بتانے کی ضرورت ہے شیعوں کو کہ نعمت کسے کہتے ہیں؟ کیا سمجھانے کی ضرورت ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کیا سمجھانے کی ضرورت ہے؟ نعمت کون ہے؟ ہم نے کہا نعمت علی ہے، ہم نے کہا کہ یہ نعمت علی ہے، یہ نعمت علی ہے جس کا شکر ادا کرنا، یہ نعمت علی ہے۔ لوگوں نے کہا علی کیسے نعمت ہو سکتا ہے؟ علی کیسے نعمت ہو گیا؟ میں نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو، تیرے گھر میں مال و دولت آیا، تو نے کہا اللہ کا شکر ہے نعمت آئی۔ تیرے گھر میں اناج آیا، تو نے کہا اللہ کا شکر ہے نعمت آئی۔ تیرے گھر میں ثمرات آئے، تو نے کہا اللہ کا شکر ہے نعمت آئی۔ افطار کا دسترخوان سجایا اپنے گھر میں، تو نے کہا اللہ کا شکر ہے اس کی نعمت ہے۔ تو بے اولاد تھا، اللہ نے اولاد دی، تو نے کہا اللہ کا شکر ہے نعمت آئی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے جو کچھ تیرے گھر میں آیا وہ تو سب نعمت ہے، اور جو اللہ کے گھر میں آیا دلیل کو، آج شخصیتوں کو نہیں ہوتی، دلیل کو ہوتی۔ ہاں لگا نعرہ دوبارہ میرے ساتھ مل کے، مومن مولا تیری تسبیح محبت قبول کرے، زارا آباد رکھے۔ جو کچھ تیرے گھر میں آیا وہ سب نعمت ہے، جو علی اللہ کے گھر میں آیا۔ احمد پور سیال ایک علاقہ تھا شاہی ہے پنجاب کا، شور کوٹ سے جھنگ کے درمیان ایک علاقہ ہے، تو سارا موزیوں کا تھا، مولوی اسماعیل نے سارا شیعہ کیا۔ احمد پور سیال مناظرہ ہوا شیعوں کی طرف سے، ادھر سے مولوی اسماعیل صاحب گئے مناظرے، ادھر سے جو ان کا مناظر مولوی تھا اس کا نام تھا مولوی اللہ دتا۔ اب شاید تو سمجھ گیا میں مجمع کو کیسے سمجھاؤں۔ اللہ دتا یہ سندھی میں ہوتا ہے اللہ ڈنو، یہ اللہ ڈنو کو پنجابی میں اللہ دتا کہتے ہیں۔ تو زمیندار لوگ خرچہ کر کے یہ مناظرے کرواتے تھے، پرسکون ماحول تھا، شیعہ سنی میں محبتیں بھی بہت تھیں، علمی بحث ہوتی تھی، یہ ڈنڈے لاٹھیاں والے کام نہیں ہوتے، علمی مباحث ہوتے تھے اس زمانے میں۔ ٹیبل لگ گئی، ادھر کرسی کے ساتھ مولوی اسماعیل کتابوں کے صندوق، ادھر مولوی اللہ دتا کتابوں کے صندوق، لاؤڈ اسپیکر لگے، شیعہ کی بھی ساری پبلک آ گئی، ان کی بھی ساری پبلک آ گئی۔ زمیندار بڑا تھا، دیگیں پکی، کھانے پکے، بیٹھے شروع ہوئے۔ مولوی اسماعیل شیروانی کے بٹن کھول رہا تھا،
سامنے سے اس نے مولوی اللہ دیتا نے فرسٹریٹ کرنے کے لیے پہلا ہی حملہ کیا. اس نے کہا مولوی اسماعیل تو مجھ سے کیا مناظرہ کرے گا؟ میرا تو پورا مذہب شریعت کے مطابق ہے، میں تو اپنا پورا مذہب قرآن سے ثابت کروں گا. تیرے مذہب میں تو گھوڑا ہے، جھنڈا ہے، ماتم ہے، تو یہ سب کیسے قرآن سے ثابت کرے گا؟ مولوی صاحب ایسے شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے مسکرا کے کہتے ہیں مولوی یہ باتیں چھوڑ، بعد میں کریں گے مذہب کی بات. یہ دیکھ میرا نام ہے محمد اسماعیل، تیرا نام ہے اللہ دتا. میں قرآن سے اسماعیل دکھاتا ہوں، تو قرآن سے اللہ دتا دکھا. ضمیر ہے اس اشارہ، وہ اشارہ اس طرف ہوتا ہے جس طرف کوئی وجود ہو. ایمان لاؤ اس پر جو محمد پر نازل ہوا اور وہ حق ہے. ایمان لاؤ. ٹائم تھوڑا ہے، مجھے سمیٹ کے جلدی جانا ہے کیونکہ جیکی لکھی لو ہمیں اس پر مجھے بہت آپ پہ ذہنوں پہ بوجھ آئے گا، وہاں تک منزل کو لے کے جانا ہے کہ آمنوا بما نزل علی محمد، اس پر ایمان لاؤ جو محمد پر نازل ہوا. جو نازل ہوا وہ حق ہے. ہم نے کہا یہ علی کی ولایت ہے، سیدھی بات، سٹریٹ فارورڈ. ہم نے کہا یہ جو نازل ہوا الحق، جس پہ ایمان لانے کا مسلمان کو حکم دیا ہے، یہ علی کی ولایت ہے. لوگوں نے کہا نہیں یہ قرآن ہے، یہ الحق قرآن ہے. میں نے کہا ہمیں قبول ہے، ہم سے زیادہ کوئی قرآن کا عاشق نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی قرآن کا مدبر نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی قرآن کا عارف نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قرآن حافظوں سے نہیں لیا، محافظوں سے لیا ہے. ہمیں قبول ہے، قبول ہے. بے شک وہ حق جو محمد پہ نازل ہوا جس پہ ایمان لانا ہے وہ حق قرآن ہے، قرآن. مگر آیت پکار کیا رہی ہے؟ میں پڑھ جاؤں گا، اگر 10-12 آدمی سمجھ گئے تو میں آگے نکل جاؤں گا، میرا جاب مکمل ہو جائے گا. مگر میں نے کہا کہ آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، ایمان لاؤ اس پر جو محمد پہ نازل ہوا. اگر وہ کہتا کافروں سے کہ ایمان لاؤ تو مطلب ہوتا قرآن. تو وہ کہہ رہے اے ایمان لانے والوں جو ایمان لا چکے ہیں، وہ لا الہ پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ اس پہ جو محمد پہ نازل ہوا. جتنا پہنچ سکو میں ہوں، جلدی میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں. کہا نہیں جی یہ قرآن ہے. میں نے کہا مجھے قبول ہے، میرے سر آنکھوں پر قرآن ہمارے دل کا سرور ہے، قرآن ہماری روح کا نور ہے، قرآن ہماری آنکھوں کا نور ہے، قرآن رہنما ہادی پیشوا. مگر یہ تو طے کرو کہ قرآن کیا سارا حق ہے؟ تو کہیں گے سارا. ہاں بے شک قرآن پورے کا پورا حق ہے، قرآن کی ہر صورت حق ہے، قرآن کا ہر سپارہ حق ہے، قرآن کی ہر آیت حق ہے، قرآن کا ہر لفظ حق ہے، قرآن کا ہر حرف حق ہے، قرآن کے حروف مقطعات حق ہیں، قرآن کے زیر زبر پیش حق ہیں، ہر آیت حق ہے. تسلیم کرتے ہو نا شیعہ سنی بھائی؟ قرآن کی ہر آیت حق ہے نا. اب اگر وہی قرآن یہ کہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، حبیب تو نے علی کو مولا بنایا، میں نے علی کو نعمت بنا دیا. تو ہو گیا الحق. ایمان لاؤ اس پر جو محمد پہ نازل ہوا الحق. اور اگر ابھی تک بھی
ذہن نہیں پہنچے، صرف آیت، صرف اس کا ترجمہ، جو پہنچے گا وہ بولے گا، نہیں پہنچے گا سوچے گا ضرور۔ ہم نے کہا علی کی ولایت حق ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اب قرآن سنو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہنالک الولایت للہ الحق، اور اس کی ولایت حق نہیں الحق ہے۔ لو پھر دور دراز سے مولا کے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں، ایک ایسی جگہ سے آج پڑھتا ہوں کہ دعا دو گے کہ ہاں شاہ کے فقیروں کا فقیر ہے، محنت کر کے خدمت کر رہا ہے۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 چیپٹر کتاب التفسیر، سورہ کا نام سورہ بقرہ، اور یہ وہ آیت ہے جس پہ میں 4 دن پہلے مجلس بھی پڑھ چکا ہوں، وہ وجہت اللہ پر۔ سورہ صحیح بخاری نے ایک جو بڑا قیمتی کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کتاب التفسیر میں جس سورت کی تفسیر دی ہے اس تفسیر سے پہلے ایک فرہنگ دی ہے۔ فرہنگ کہتے ہیں جو اس سورت کے اندر بہت زیادہ مشکل لفظ ہیں ان کے پہلے معنی دیے تفسیر سے، پھر اس کے بعد اس سورت کے خاص خاص آیتوں کی تفسیر ہے۔ یہ تمام صحائف ستہ کی جتنی بھی کتابیں ان میں ایک چیپٹر کتاب التفسیر بھی ہوتا ہے، اس میں خاص آیت ہے۔ سورہ بقرہ کی جو تفسیر ہے اس تفسیر سے پہلے جو فرہنگ ہے اس فرہنگ میں لفظ ولایت کے معنی لکھے ہیں۔ چلو یہاں تو چھوڑ کے وہاں تیرے پاس آ رہا، آخر میں وہاں نیچے زمین پہ تیرے ساتھ مٹی پہ بیٹھ کر کاندھے سے کاندھا ملا کے تیرے کان میں سرگوشی کروں گا۔ بخاری شریف نے کیا ولایت پڑھی ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بخاری شریف میں لکھا ہے الولایت مفتوحۃ بلا فہی الربوبیۃ واذا کسرت الواو فہی الامارۃ۔ اگر لفظ ولایت کے واو پر زبر ہو ولایت تو اس کے معنی ہے رب ہونا، اور اگر نیچے زیر ہو اس کے معنی ہے امیر المومنین ہونا۔ وہ بطول تمہیں آباد رکھے، میرے حق سے زیادہ جلدی پہنچے اور جلدی قدر کی ہے تو پھر میں بھی کلیجہ خرچ کر کے تیرا حق ادا کروں۔ میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد چیپٹر کتاب التفسیر سورہ بقرہ کی فرہنگ، اس فرہنگ میں لفظ ولایت کے معنی لکھے، جو انہوں نے لکھے وہ میں نے تمہیں پڑھ کے سنا دیے۔ الولایت مفتوحۃ الولا فہی الربوبیۃ، ولایت کے واو پر زبر ہو اس کے معنی ربوبیت ہے، رب ہونا ہے۔ واو کے نیچے زیر ولایت ہو اس کے معنی امیر المومنین ہے۔ اب لغتوں نے ولی کے 70 معنی لکھے ہیں، مگر سلام ہے بخاری شریف کے انصاف اور عظمت کو کہ بخاری شریف نے بتایا ہے ولایت کے کوئی 70 معنی نہیں، ولایت کے صرف 2 مطلب ہیں کہ ولی یا رب ہوتا ہے یا امیر المومنین ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھی نہیں اور تو پہنچ گئے۔ بطول تجھے آباد رکھے، چل مل کے لگاتے ہیں علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا، پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ اب ہم چلتے ہیں تیسری لائن، جیکی لکھو لو پارا سو کرے، جیکی لکھو لو۔ شاہ لطیف کہتے ہیں اس کریم کی قضا کا جو فیصلہ ہے کسی کے کہنے سے نہیں بدلے گا، کسی کے لیے نہیں بدلے گا، کسی سفارش پر بھی فیصلہ نہیں بدلے گا، کسی بہانے پر بھی فیصلہ نہیں بدلے گا، کسی حالات میں بھی وہ فیصلہ کسی کے لیے نہیں بدلے گا۔ اور مرشد فرماتے وہ جو اس نے لوح میں لکھ دیا ہے، وہ جو لکھ دیا ہے
وہ سب کے لیے ہے، گزرنا پڑے گا سب کو یہاں سے، دینا پڑے گا سب کو جواب، جتنی معرفت ہے اتنا سمجھو اور بولو، جانا پڑے گا۔ ایک بیت میں نے 3 سال پہلے 2018 میں اس پہ میں نے مجلس پڑھی تھی، اس کی ایک لائن ہے، مرشد لطیف کرم کریں گے میرے حافظے کی حفاظت تو میں وہ پڑھ جاؤں گا۔ مرشد فرماتے انگ اتے لکھیو جت نہ رسے پاں، ایک لائن ابھی میرے حافظے میں ہے، مرشد لطیف فرماتے وہاں بلندیوں پہ اس نے مقدر لکھ کر رکھ دیے جہاں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اگر تیرے بس میں دے دیتا، تیرا ہاتھ اس کی لو تک پہنچ جاتا، تو سارے اچھے مقدر اپنوں کے لیے لکھتا، سارے برے مقدر غیروں کے لیے۔ دیکھو وہاں کی بات میں زمین پہ لے آیا، انگ اتے ہی لکھو جت نہ رسے پاں۔ مرشد لطیف کی یہ مصرع نہیں ہے، مرشد لطیف کا یہ ڈیفینٹ فیصلہ ہے کہ اس نے جو مقدرات لکھے کسی کی باہ نہیں پہنچ سکتی، کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو ہے جسے کہہ رہا ہے کہ اتنی بلندی پر اس نے مقدرات لوح پر لکھے کہ تیرا ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ میرا حسین ہے جو کہہ رہا ہے ایک نہیں 7 بیٹے دے رہا ہے۔ اور اسی کے لیے پھر بابا لطیف صاحب کا ایک اور شعر بھی ہے، عطا ہو عطا۔ پہلا شعر تھا ہمارے لیے، جی اب ان آقاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ قلم جنی کے عقل، وہ جن کے ہاتھ میں قلم ہے سیج قلم کر، اگر وہ اپنا قلم کر دیں تو کیا کریں، انگ میں سے اگیاں بری جاری، جو لکھا ہوا ہے اس کو مٹا کے اپنی مرضی سے جو چاہے لکھے، راہب کو نہیں تھے لکھے ہوئے، حسین مولا نے لکھ دیے۔ شاہ جی یہ مجھے لکھ کے دیجیے گا مجلس کے بعد، یہ بڑی قیمتی بیت ہے، رسالے میں نہیں دیکھ سکا، میری اپنی کم نصیبی ہے، مگر دیجیے گا مجھے، میں اس پہ کام کروں گا، ورک کروں گا۔ یہ بہت قیمتی بیت ہے، اس پہ ایک نہیں کئی مجلس سے میری فکر میں تیر رہی ہے۔ تو مرشد کہتے ہیں انگ اتے ہی لکھو جتنا رسے، یہاں کہہ رہے ہیں جے کی لکھو لوح میں پایا سو پر، جانا تو پڑے گا اس مقدر، جانا تو پڑے گا جو اس نے لکھ دیا۔ اب اس مصرے کو لے کر میں اچانک ایک منزل پر پڑھوں گا، سارے زندگی کے مقدرات سے گزر گیا، جہڑے تہڑے حال سے، ساری زندگی کے مقدرات سے گزر گیا، جہڑے تہڑے حال سے، قبر سے گزر گیا، جہڑے تہڑے حال سے، حشر سے گزر گیا، جہڑے تہڑے حال سے، میدان حساب میں آیا، جہڑے تہڑے حال سے، کسی کی عبادت زیادہ نکلی، کسی کے روزے زیادہ نکلے، کسی کے سجدے زیادہ نکلے، لے کر چلے ہیں کافر